عليكم غير محل الصيد وأنتم حمر إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيحة وما أكل السبط إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ولا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم وإن الله غفور رحيم صدق الله العلي
عظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد رہا ہے یہ راوی بیاں کربلا اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا سینہ شاہ پر بیت شاہ شبیر کہتے تھے یہ بارہاں ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا تم پہ آ جائے گا صبر کا مرحلہ بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی اور جواب وہ بس اتنا کہتے رہے اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا بولے شبیر اے میری نور نظر تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شہر بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا شاہ کہنے لگے اے میری لاڈلی تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا مسترب دل سے کہنے لگے شاہدین تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں اب تماچے لگائے گا شمرے لئیں اب تماچے لگائے گا شمرے لئیں سن کے یہ بات کہنے لگی وہ ہنسی روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا ایک جھلک خواب میں ہی دکھا دیجئے ایک جھلک خواب میں ہی
دکھا دیجئے ان نگاہوں کو کعبہ بنا دیجئے ایک جھلک خواب میں ہی دکھا دیجئے ان نگاہوں کو کعبہ بنا دیجئے آپ ہیں ملتزم اور میں منتظر آپ ہیں ملتزم اور میں منتظر فرق زیر و زبر کا مٹا دیجئے فرق زیر و زبر کا مٹا دیجئے ایک سلوات کا سارا کہتے تھے شاہ اے علی اکبر تمہارے بعد کہتے تھے شاہ اے علی اکبر تمہارے بعد جینا جہاں میں ہو گیا دو بھر تمہارے بعد کہتے تھے شاہ اے علی اکبر تمہارے بعد تم تو پکار کے مجھے خاموش ہو گئے ارے تم تو پکار کے مجھے خاموش ہو گئے کھاتا رہا ہوں دشت میں ٹھوکر تمہارے بعد کہتے تھے شاہ اے علی اکبر تمہارے بعد عباس کے جنازے پہ کہتے تھے یہ حسین عباس کے جنازے پہ کہتے تھے یہ حسین جینے کا کیا مزہ ہے برادر تمہارے بعد کہتی تھی یہ سکینہ کے امو کہاں ہو تم کہتی تھی یہ سکینہ کے امو کہاں ہو تم چھینے گئے ہیں کانوں سے گوہر تمہارے بعد اب سے ناتوا کو پہناتے ہیں بیڑیاں چھینا گیا ہے اس کا بھی بستر تمہارے بعد ہے کون جو سکی
سکینہ سے اصغر سے یہ کہے ہے کون جو سکینہ سے اصغر سے یہ کہے بیٹھی نہیں ہے سائے میں مادر تمہارے بات کہتے تھے شاہ اے علی اکبر تمہارے بات عاشور کو تھا شور یہی ہر طرف حسین روئے ہیں آنسو خون کے پتھر تمہارے بعد ایک سلوات کا سہارا دیتے ہیں ایک جناب ایک بار کو آنے والے اس طرح کہتے تھے شے کہ اے علی اکبر صدا تو دو میں کھا رہا ہوں دشت میں ٹھوکر صدا تو دو دنیا اندھیری ہو گئی کچھ سوجھتا نہیں دنیا اندھیری ہو گئی کچھ سوجھتا نہیں آؤں تمہارے پاس میں کیوں کار صدا تو دو جھولے سے دیکھتا ہے وہ گردن گھما گھما جھولے سے دیکھتا ہے وہ گردن گھما گھما تم کو تلاش کرتا ہے اصغر صدا تو دو شکوہ ہے گھر نانے کا خط میں جگہ جگہ دیکھو ہے آیا قاصد خواہر صدا تو دو برچھی بتاؤ سینے میں ہے کس جگہ لگی برچھی بتاؤ سینے میں ہے کس جگہ لگی اس کو نکالوں یا علی کہہ کر صدا تو دو اے شور ہوں گی مشکلیں
آسا خدا گواہ اے شور ہوں گی مشکلیں آسان خدا گواہ اے شور ہوں گی مشکلیں آسان خدا گواہ بس نام تم حسین کا لے کر صدا تو دو. حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید جمال عباس زیدی ابن اوصاف حسین مرحوم. فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین غیر المغضوب. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صلوات حضرات. یہ سورہ مبارکہ احزاب کی
آیہ مبارکہ ہے۔ ارشاد باری ہو رہا ہے کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے بالغ مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور انبیاء میں سب سے آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے بہت سے انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ کچھ نبی ایسے ہیں جن کا ذکر اللہ نے نام لے کر کیا، مثلا جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب اسحاق، جناب یعقوب، جناب یوسف، جناب موسیٰ، جناب ہارون، جناب یحییٰ، زکریا، جناب عیسیٰ، جناب سلیمان، جناب داؤد۔ تو کچھ انبیاء ایسے ہیں کہ جن کا اللہ نے نام لے کر تذکرہ کیا۔ کچھ نبی ایسے بھی ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر تو کیا، واقعہ تو بتایا، لیکن ان کا نام نہیں لیا۔ مثلا آپ سورہ مبارکہ یاسین پڑھتے ہیں، جس میں یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک قریے کی طرف، ایک بستی کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ نہ تو اللہ نے اس قریے کا نام بتایا، اس بستی کا نام بتایا، نہ ان رسولوں کا نام بتایا، نہ ان کی تکذیب کرنے والوں کا نام بتایا، اور نہ ان کی تصدیق کرنے والے شخص کا نام بتایا۔ یہ اکثر جو خطابات میں، تقاریر میں ان کے نام لیے جاتے ہیں، وہ تفاسیر کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں، متن قرآن میں ان کا نام موجود نہیں۔ یا مثلا سورہ بقرہ میں اللہ نے طالوت و جالوت کا ذکر کیا، تو جالوت ایک بادشاہ تھا جو بنی اسرائیل پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے مسلط ہو گیا۔ اس نے انہیں بہت پریشان کیا، اور آخر میں انتہا یہ ہو گئی کہ بنی اسرائیل کا جو عظیم ترین سرمایہ تھا، جو ان کا تشخص تھا، جو ان کی حفاظت کا ذمہ دار تھا، جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، جو ایک صندوق تھا جس میں انبیاء کے تبرکات موجود تھے، وہ بھی جالوت بنی اسرائیل سے چھین لے گیا۔ تو اب قرآن یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل جب جالوت سے بہت پریشان ہوئے تو اپنے دور کے نبی کے پاس آئے، اور آنے کے بعد ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ معین و مقرر کر دیں، ہم اس کی سرداری میں جالوت سے جنگ کریں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس نبی نے اعلان کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ قرار دیا ہے۔ پھر آگے سارا واقعہ موجود ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ نے طالوت کا تو ذکر کیا اور طالوت کا نام بھی لیا، لیکن جس نبی کے ذریعے سے طالوت کی بادشاہت کا اعلان ہوا، اس نبی کا نام قرآن میں موجود نہیں۔ بس اتنا ہی بتایا گیا کہ بنی اسرائیل اپنے دور کے اس نبی کے پاس پہنچے اور اس نبی نے طالوت کی بادشاہت کا اعلان کیا۔ اب بنی اسرائیل طالوت کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ان سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں بادشاہ بننے کے۔ تو اللہ نے کہا ان سے کہہ دو کہ وہ بستتاً فی العلم والجسم، کہ وہ علم میں اور جسم میں، یعنی علم میں اور شجاعت میں تم سے زیادہ ہیں، ان کے برابر تم میں کوئی اور موجود نہیں ہے، لہذا ان کو بادشاہ بنایا گیا ہے۔ اب عزیزوں آپ غور کریں کہ جس نبی کا اللہ نے نام نہیں بتایا،
اگر وہ نبی کسی کو بادشاہ بنا دے اور کوئی اس کی بادشاہت کو نہ مانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. تو اب جس نبی کا اللہ نے نام ہی نہیں بتایا وہ اگر کسی کا اعلان کر دے تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو جس نبی کا اللہ نے نام بھی بتایا، نسب بھی بتایا، ایک صلوات علی محمد. تو بہرحال میں دھیرے دھیرے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. تو اللہ نے کچھ انبیاء کا تذکرہ کیا، ان کے نام نہیں لیے. کچھ نبیوں کا تذکرہ کیا تو ان کو ایک ہی نام کے ساتھ یاد کیا. کچھ انبیاء کا تذکرہ کیا تو ان کو اللہ نے ایک سے زیادہ ناموں کے ساتھ یاد کیا. مثلا جناب یعقوب، اللہ نے یعقوب کا نام بھی قرآن میں لیا، اور جناب یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل وہ بھی قرآن میں آیا. یعقوب کی اولادوں کو اللہ نے آل یعقوب کہہ کر بھی ان کا تذکرہ کیا، اور بنی اسرائیل کہہ کر بھی ان کا ذکر فرمایا. تو اسرائیل بھی وہی ہے اور یعقوب بھی وہی ہیں. جناب عیسیٰ، اللہ نے جناب عیسیٰ کو عیسیٰ کہہ کر بھی ان کا تذکرہ کیا اور مسیح کہہ کر بھی ان کا تذکرہ کیا. کلمت اللہ کہہ کر بھی ان کا تذکرہ فرمایا. تو ان کا نام لیا، ان کے القاب بیان کیے. بہرحال تو کچھ انبیاء ایسے ہیں کہ جن کا ایک نام اللہ نے قرآن میں استعمال کیا، کچھ انبیاء ایسے ہیں کہ 2 ناموں کے ساتھ انہیں یاد کیا، کچھ کو 3 ناموں کے ساتھ یاد کیا، کچھ کو القابات کے ساتھ یاد کیا. لیکن جتنے ناموں کے ساتھ اور جتنے القابات کے ساتھ اور جتنے خطابات کے ساتھ اللہ نے اپنے آخری نبی کا تذکرہ قرآن میں کیا، اس طرح سے اللہ نے کسی نبی کا تذکرہ نہیں کیا. ایک صلوات پڑھے بر یعنی اب اگر آپ داد دینا چاہیں تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ کو ذکر کرنے کے لیے اپنے نبی کی ہر ادا پسند آئی. آپ نے غور کیا؟ ہر ادا اللہ کو پسند آئی. اگر موسم سرد تھا اور انہوں نے کملی اوڑھ لی تو اللہ کو یہ ادا بھی پسند آئی، یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے. اگر اتنی سردی نہ تھی، ہلکی خنکی ہو رہی تھی اور پیغمبر نے ہلکی سی چادر اوڑھ لی تو اللہ کو یہ انداز بھی پسند آیا کہ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے. اب آپ بتائیں کہ شکایت کا موقع ہے یا نہیں ہے کہ اللہ نے پیغمبر کی کملی کا بھی ذکر کیا اور اللہ نے پیغمبر کی چادر کا بھی ذکر کیا، لیکن مسلمانوں کو کملی یاد رہتی ہے، چادر یاد نہیں رہتی. صلوات پڑھتے پر محمد یعنی کملی کا ذکر تو جگہ جگہ ہوتا ہے. نظم میں کملی کا تذکرہ، نثر میں کملی کا تذکرہ، تقریر میں کملی کا تذکرہ، نعت میں کملی کا تذکرہ. انتہائی ہے کہ قوالیوں میں کملی کا تذکرہ. جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں، ڈھولک بجا بجا کے کہہ رہے ہیں، تالیاں بجا بجا کے کہہ رہے ہیں کملی والے اور کالی کملی والے اور کالی کملی والے. میں قسم دے کے آپ کو پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا اے چادر والے، اے چادر اوڑھنے والے؟ تو یہ بھیا چادر سے کیوں خوف زدہ ہیں؟ کہیں یہ تو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے تو چادر کا بھی ذکر کیا، کملی کا بھی ذکر کیا، لیکن چادر کے ذکر سے اس لیے پرہیز ہے کہ اگر چادر کا تذکرہ کیا تو اہل قصہ کو بھی یاد کرنا پڑے گا. صلوات در محمد تو اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی اوڑھنے والے. بہت توجہ. اور آپ غور کریں، اگر اللہ نے پیغمبر کو جنت کی گفتگو کرتے دیکھا تو کہا اے بشیر. اللہ نے پیغمبر کو بشیر کہہ کے ان کا تذکرہ کیا. بہت زیادہ خوشخبریاں دے دیں تو اللہ نے مبشر کہہ کے تذکرہ کیا. اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو نذیر کہہ کے اللہ نے پیغمبر کا تذکرہ کیا. نذیر کا مطلب اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا. پیغمبر کی طہارت پہ نظر کی تو طٰہٰ کہہ کے تذکرہ کیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پیغمبر کے حسن کو دیکھا، یاسین کہہ کے تذکرہ کیا. کبھی اللہ نے پیغمبر کو نور مبین کہہ کے پیغمبر کا تذکرہ کیا، کبھی اللہ نے پیغمبر کو مشکات کہہ کے پیغمبر کا تذکرہ کیا. یہ سب پیغمبر اسلام کے نام ہیں. میں سمجھ رہا ہوں خطابات بھی ہیں، لیکن پیغمبر کی ذات کو ہے کہ جہاں جو نام ہوتا ہے وہی خطاب ہوتا ہے، جو خطاب ہوتا ہے وہ بھی نام ہوتا ہے. صلوات پڑھے پر محمد تو یہ ساری چیزیں اللہ نے پیغمبر کو احمد کہہ کے بھی پیغمبر کا تذکرہ کیا. اور توجہ، یہ سارے نام آپ کو اللہ نے جو پیغمبر کے لیے وہ قرآن مجید میں جگہ جگہ مل جائیں گے. اللہ نے پیغمبر کو سراج منیر بھی کہا. سنا آپ نے کیا کہا؟ سراج منیر. سراج کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ دیکھیے جو بچے بیٹھے میں ان کے لیے پڑھتا ہوں مجلس، باقی جو بزرگ ہیں
وہ جانتے ہیں سراج منیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سراج کا مطلب ہوتا ہے چراغ. کیا مطلب ہوتا ہے سراج کا؟ چراغ. چراغ کو کہتے ہیں سراج. اب سراج منیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے کہ سراج منیر کا مطلب روشن چراغ. کیا مطلب ہوتا ہے؟ روشن چراغ. یعنی بجھا ہوا چراغ نہیں بلکہ روشن چراغ. اور کیا آپ نے؟ روشن چراغ. اس کو کہتے ہیں سراج منیر. لیکن جو بزرگ علماء ہیں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ بھائی یہ روشن کے لیے عربی زبان میں دوسرا لفظ آتا ہے منور. سمجھ رہے؟ اگر منور کہا جائے تو منور کا مطلب ہوتا ہے روشن. تو پھر منور میں اور منیر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کہ منور اور منیر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو خود روشن ہو اسے منور کہا جاتا ہے, اور جو دوسروں کے درمیان نور بانٹے اسے منیر کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو دوسروں کے درمیان نور بانٹے اسے منیر کہا جاتا ہے. تو پیغمبر کو اللہ نے کہا سراج منیر, سراجم منیرا. تو اب پتہ چلا کہ یہ سراج منیر ہیں, یعنی دوسروں کو نور بانٹنے والے ہیں. تو اللہ تو کہہ رہا ہے یہ نور بانٹنے والے ہیں, اور مسلمانوں کو یہ خود ہی نور نظر نہیں آ رہے ہیں. صلوات پڑھتے بھر محمد تھوڑی سی آپ توجہ دیں تو کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں. انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو محظوظ ہوں گے. اب پیغمبر کون ہے؟ سراج منیر. سراج منیر کا مطلب کیا ہوا؟ سراج منیر کا مطلب نور بانٹنے والا چراغ. اب آپ مجھے بتائیں کہ پیغمبر جو چراغ ہیں تو یہ کس کا چراغ ہے؟ یہ کس کا چراغ؟ دیکھیں چراغ کا لفظ اور بھی بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ کون ہے؟ میں نے کہا صاحب یہ فلاں صاحب کے چشم و چراغ ہے. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ اصطلاحی انداز میں بیٹے کو بھی چراغ کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا ہے؟ اب یہ پیغمبر کی فضیلت ہے, ان کے علاوہ کس کی فضیلت ہوگی کہ وہ اللہ جو لم یلد ولم یولد ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ جو لم یلد ولم یولد ہے, یعنی نہ وہ کسی تو پیدا ہے, نہ کوئی اس کا بیٹا ہے, نہ کوئی اس کا باپ ہے. لیکن پیغمبر کون ہے کہ یہ اس کے چراغ ہیں. سن رہے ہیں آپ؟ یہ اس کے چراغ ہیں. اگر آپ سمجھیں تو میں آپ کی خدمت میں جملہ عرض کروں کہ یہ بھی ہم یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو محمد ہمارے چراغ ہیں, نور بانٹنے والے چراغ ہیں. تو جو ہمارا چراغ ہے, جسے ہم چراغ کہہ رہے ہیں, جب وہ ہمارا بیٹا نہیں ہے تو عیسیٰ اللہ کے بیٹے کہاں سے ہو جائیں؟ صلوات پڑھتے بار محمد و آل محمد. چراغ. لیکن یہ کس کے چراغ ہیں؟ کہ یہ ہمارے چراغ ہیں. کس کے چراغ؟ اللہ کے چراغ. اللہ کا چراغ کون؟ کہ اللہ کے چراغ ہیں پیغمبر اسلام. لیکن اب یہ اللہ کا جو چراغ ہے, جو سراج منیر ہے, جو اللہ کا چراغ ہے, کیا میرے تک متوجہ رہے, جو اللہ کا چراغ ہے وہ کہاں رہا؟ اس نے کہاں قیام کیا؟ کچھ آپ غور کر رہے ہیں؟ وہ کہاں رہا؟ بہت توجہ. میں کہا کہاں رہے؟ کہ جناب ابو طالب کے گھر میں رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا چراغ اور ہے کہاں؟ کہ ابو طالب کے گھر میں. تو جناب ابو طالب کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ہمارا گھر دنیاوی چراغوں سے روشن ہوتا ہے, ان کا گھر اللہ کے چراغ سے روشن ہے. یعنی جناب ابو طالب کا گھر اللہ کے چراغ سے روشن ہے. اب بیٹے کو بھی چراغ کہا جاتا ہے. آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ شاید آواز دی ابو طالب نے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر میرا گھر اللہ کے چراغ سے روشن رہے گا تو پھر اللہ کا گھر ہے, آپ غور کر رہے ہیں, میرے چراغ سے روشن ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل میرے چراغ. تو اتنے نام پیغمبر اسلام کے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. لیکن یہ سارے نام ایک طرف ہیں. آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا آپ کلمے میں پیغمبر کو طٰہٰ کہہ کے کلمہ پڑھ سکتے ہیں؟ یاسین کہہ کے کلمہ پڑھ سکتے ہیں؟ مزمل کہہ کے کلمہ پڑھ سکتے ہیں؟ مدثر کہہ کے کلمہ پڑھ سکتے ہیں؟ بشیر کہہ کے کلمہ پڑھ سکتے ہیں؟ احمد کہہ کے کلمہ پڑھ سکتے ہیں؟ سراج منیر کہہ کے کلمہ پڑھ سکتے ہیں؟ نور مبین کہہ کے کلمہ پڑھ سکتے ہیں؟ مشکات کہہ کے کلمہ پڑھ سکتے ہیں؟ کہ نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کہ بھئی جب کلمہ پڑھیں گے تو کس طرح سے کلمہ پڑھیں گے؟ کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. اگر کوئی کہے کہ احمد رسول اللہ تو بات تو صحیح ہے, اس میں کوئی انکار نہیں ہے. لیکن کیا کلمہ ہو جائے گا؟ کہ نہیں, کلمہ نہیں ہوگا. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ کلمہ اس وقت تک کلمہ نہیں ہوتا جب تک اس میں نام محمد نہ آئے. غور کیا آپ نے؟ جب تک اس میں نام محمد نہ آئے. اب ایک نکتہ عزیزوں میرا نہیں ہے, بزرگ ذاکرین پڑھا کرتے تھے, اور میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ کسی اور کا نکتہ کوشش کروں کہ اپنے نام سے پڑھ دوں. بہرحال بزرگ ذاکرین پڑھا کرتے تھے, اور میں نے کئی لوگوں سے سنا, اس لیے میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں. لیکن نکتہ ہے بڑے غضب کا,
بچوں تک پہنچ جائے تو بہتر ہے. اور جو بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے بھی کسی نہ کسی سے سنا ضرور ہوگا کہ بھائی یہ محمد جو ہے یہ بنا کہے سے, کہ یہ محمد جو ہے یہ حمد سے بنا ہے. حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف. حمد کا مطلب تعریف ہوتا ہے نہیں, حمد کا مطلب تعریف. الحمدللہ رب العالمین, سمپل سے ترجمہ تو یہی کیا جاتا ہے نا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے, یا ہر تعریف اللہ کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو الحمدللہ رب العالمین, تو حمد کا مطلب تعریف. مدح کا مطلب بھی تعریف ہوتا ہے, لیکن حمد میں اور مدح میں فرق ہوتا ہے, وہ سب بالکل الگ موضوعات ہیں. لیکن میں اس وقت عرض کر رہا ہوں کہ حمد کا مطلب آپ یوں ہی سمجھیں آسانی سے کہ حمد کا مطلب تعریف. حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف. جو حمد کرنے والا ہو, جو کسی کی تعریف کرے, اسے کہتے ہیں حامد. یہ سب نام ہوتے ہیں ہمارے یہاں, کسی کا نام حامد ہے, کسی کا نام محمود ہے, سب آپ سنتے رہتے ہیں تو, لیکن شاید لوگ اکثر بچے نہیں جانتے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو حمد کرنے والا, تعریف کرنے والا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں حامد. جو کسی کی بہت زیادہ تعریف کرے, یعنی مبالغہ کرے, بہت زیادہ تعریف کرے, اسے کہتے ہیں حماد. ایک صلوات پڑھے بر محمد. اسے کہتے ہیں حماد. حماد کا مطلب بہت زیادہ تعریف کرنے والا, اسے کہتے ہیں حماد. اور سنیں آپ, تو تعریف کرنے والا کہلاتا ہے حامد, بہت زیادہ تعریف کرنے والا حماد. لیکن جس کی تعریف کی جائے, جس کی حمد کی جائے, اسے کہتے ہیں محمود. غور کیا آپ نے؟ اسے کہتے ہیں محمود. محمود کا مطلب کیا؟ جس کی حمد کی جائے. الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ جو ہے اس کا نام نامی ہے محمود. اللہ ہی کا تو نام ہے محمود. مطلب کیا ہوا؟ وہ جس کی تعریف کی جائے, کیونکہ کائنات اس کی تعریف کرتی ہے, ذرہ ذرہ اس کی تعریف کرتا ہے, آفتاب و مہتاب اس کی تعریف کرتے ہیں, زمین و آسمان اس کی تعریف کرتے ہیں, چرند و پرند اس کی تعریف کرتے ہیں, ہوائیں اس کی تعریف کرتی ہیں, فضائیں اس کی تعریف کرتی ہیں, خلائیں اس کی تعریف کرتی ہیں, سب اس کی حمد کرتے ہیں. لہذا اللہ کون ہے؟ کہ اللہ ہے محمود. تو جس کی حمد کی جائے, جس کی تعریف کی جائے, اسے کہتے ہیں محمود. لیکن جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے, جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے, اسے کہتے ہیں محمد. صلوات پڑھتے بر محمد وآل محمد. اسے کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں محمد. اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی سنے گا تو وہ سمجھے گا شاید معاملہ کچھ الٹ گیا ہے, اس لیے کہ یوں تو ہونا یہ چاہیے کہ پیغمبر کا نام نامی جو ہے وہ محمود ہو, اور اللہ کا نام محمد ہو. اس لیے کہ اس سے زیادہ حمد کس کی ہوگی؟ اس سے زیادہ کسی کی حمد تو ہو نہیں سکتی. کائنات اس کی حمد کرتی ہے, خود رسول بھی اسی کی حمد کرتے ہیں, تو اسے محمد ہونا چاہیے, بہت زیادہ تعریف کیا ہوا, اور انہیں محمود ہونا چاہیے, تعریف کیا ہوا. لیکن ہمارے بزرگ علماء نے یہاں پہ کیا گوشہ پیش کیا ہے, قسم خدا کی آپ محسوس کریں گے تو خاموش نہیں رہیں گے. انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ محمود ہے اور یہ محمد ہے, اور ایسا اس لیے ہے کہ ساری خلقت اس کی تعریف کرتی ہے, لہذا وہ محمود ہے, اور وہ جو محمود ہے وہ خود ان کی تعریف کرتا ہے, لہذا یہ محمد ہے. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. وہ ان کی ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآل محمد. صلوات اور تو چونکہ اللہ ان کی تعریف کرتا ہے لہذا یہ محمد ہے. دیکھیں ایک بات کا اور جواب مل گیا. اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں, نماز میں سورہ حمد پڑھتے ہیں, تو سورہ حمد میں آپ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. مطلب کیا ہوا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ سے کہتے ہیں ایاک نستعین, صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں, تیری ہی مدد چاہتے ہیں, تو پھر ٹھوکر لگنے پر یا علی کیوں کہتے ہیں؟ پھر ناد علی کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر حضرت عباس سے استغاثہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر ان سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ اس کے ہزار جواب دیے جا چکے ہیں, لیکن ایک جواب ہم سے بھی سنیے. ارے بھیا سارے مسلمان ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟
کیا سنا آپ نے؟ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہ کہتے ہیں. اور ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے. تو بس جو سوال تم ہم سے کر رہے ہو یہی سوال ہم تم سے کر رہے ہیں. تم کہہ رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد آپ یا علی کیوں کہتے ہیں؟ ہم تم سے پوچھ رہے ہیں جب الحمدللہ رب العالمین کہتے ہو کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے تو پھر نبی کو محمد کیوں کہتے ہو؟ صلوات پڑھتے بار محمد وآلہ کیوں کہتے ہو؟ ایک صلوات اور پڑھے بار محمد وآلہ. تو اس کا اس اعتراض کا کسی کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور جواب ہی نہیں ہے کہ وہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ساری حمد اللہ کے لیے ہے اور یہ محمد ہیں، یہ بات بھی صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ کہ تضاد اس لیے نہیں ہے کہ ان کی تعریف بھی اسی کی تعریف ہے. تو بھائی جیسے ان کی تعریف اس کی تعریف ہے ویسے ہی علی سے مدد مانگنا بھی اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد. ان سے مدد مانگی جا رہی ہے تو وہ بھی اللہ ہی. پورے قرآن میں میں نے ابھی عرض کیا کہ پیغمبر کا ذکر تو قرآن میں بہت جگہ ہے، لیکن پیغمبر کا یہ نام نامی محمد میم ہے میم دال، یہ نام محمد جو ہے یہ پورے قرآن میں صرف 4 جگہ آیا. 4 سورے ایسے ہیں کہ جس میں نام محمد آیا ہے. سورہ آل عمران میں، سورہ احزاب میں، سورہ محمد میں اور سورہ فتح میں. 4 جگہ پیغمبر کا یہ نام نامی آیا ہے محمد. بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. محمد کئی بار آیا؟ کہ 4 مرتبہ آیا. کہاں؟ قرآن مجید میں 4 بار لفظ محمد آیا. دیکھیے قبلہ، محمد جو ہے یہ فارسی کا لفظ نہیں ہے، ہندی یا انگریزی یا کسی اور زبان کا لفظ نہیں ہے، عربی زبان کا لفظ ہے. عرب کے رہنے والے اس لفظ سے بہت اچھی طرح واقف تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ کوئی نیا لفظ ایجاد ہو گیا. نیا لفظ ایجاد نہیں ہوا. عرب کے لوگ اس لفظ سے بھی واقف تھے، اس کے معنی سے بھی واقف تھے. دیکھیے کچھ معاملات میں تھوڑی سی غلط فہمی ہو جاتی ہے، جیسے جہالت اور جاہلیت دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. رسول اللہ جب دنیا میں آئے تو وہ دور جاہلیت تھا. وہ لوگ جاہلیت پہ مبتلا تھے، جہالت پہ نہیں. اس زمانے کے اعتبار سے جو علم کو ظاہر کرنے کا ذریعہ چیزیں تھیں اس میں وہ مہارت رکھتے تھے، خطبے دیتے تھے، فصاحت و بلاغت میں مشہور تھے، بہترین اشعار کہتے تھے، قصیدے کہتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سب کچھ وہ جانتے تھے. تو اس زمانے کے اعتبار سے ان کو آپ الٹریٹ نہیں کہہ سکتے. بہت سے لوگ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، اور عربوں میں جو مکتوب ہوتا تھا یعنی لکھی ہوئی چیز ہوتی تھی اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، وہ اس کو بڑا مقدس سمجھتے تھے. تو بہرحال لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، شعر بھی کہنا جانتے تھے، تقریر بھی کرنا جانتے تھے، فصاحت و بلاغت میں مشہور تھے، اور ایسے فصیح و بلیغ تھے کہ وہ دوسروں کو عجم کہتے تھے کہ یہ گونگے ہیں، ہم ہی بولنا جانتے ہیں. تو جن معنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ جاہل، تو وہ والے جاہل نہیں تھے، بلکہ ان میں جاہلیت پائی جاتی تھی. جہالت اور جاہلیت میں فرق ہے. جہالت کا مطلب ہوتا ہے نہ جاننا، الٹریٹ ہونا، اور جاہلیت کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا. تو وہ لوگ گمراہ تھے. یہ میں نے صرف اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ عربی جاننے والے لوگ تھے. ظاہر سی بات ہے عربی جاننے کا تو سوال ہی نہیں. جیسے آپ کے لیے کہا جائے، انہوں نے کہا بھائی یہ اردو جانتے، تو اب اردو کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ اردو بولتے ہیں یہ آپ نے کسی کتاب میں باقاعدہ پڑھ کے تھوڑی سیکھی ہے. یا کوئی آپ نے اسپیکنگ کورس تھوڑی اردو کا جوائن کیا. یہ تو آپ بچپنے سے بول رہے ہیں اور آپ کی لینگویج ہے، آپ بول رہے ہیں. تو ایسے ہی عربی جو تھی وہ انہی کی تو زبان تھی عربوں کی، تو وہ اس سے اچھی طرح سے واقف تھے. تو جب اچھی طرح سے واقف تھے تو ان کو معلوم تھا کہ محمود کا مطلب کیا ہوتا ہے، انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ محمد کا مطلب کیا ہوتا ہے. لیکن معجزہ یہ ہے قبلہ کہ عبداللہ کے یتیم سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا. غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ یہ بڑی اہم بات ہے. کسی کا نام محمد رکھا ہی نہیں گیا. یعنی تاریخ میں ڈھونڈ ڈالیں اگر آپ تو محمد سے پہلے کوئی محمد نہیں ملتا. کوئی ہے ہی نہیں محمد سے پہلے محمد. حالانکہ وہ لوگ اس لفظ سے واقف تھے. اب فخر کے ساتھ سارے مسلمان کہتے ہیں
کہ اللہ نے اس نام کو عرش کے پردوں میں چھپا کے رکھا. کیا سنا ہے؟ یعنی نام کی حیثیت سے اب آپ دیکھیں یہ ہے کیا کہ وہ لفظ بھی سامنے ہے لیکن نام کی حیثیت سے اللہ نے اسے چھپا کے رکھا. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر اللہ چاہے تو محمد کے نام کو بھی غیبت عطا کر سکتا ہے. صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد کیا نہیں. یعنی وہ لوگ اس سے واقف تھے، پھر نام رکھا کیوں نہیں کہ بھائی سامنے کی بات تھی، لیکن اللہ نے اس کو پردہ غیب میں رکھا، عرش کے پردوں میں چھپا کے رکھا. تو جو اللہ محمد کے نام کو غیبت عطا کر سکتا ہے، کہ وہ آخری امام کو غیبت نہیں عطا کر سکتا ہے؟ تو یہ نام محمد سب سے پہلے پیغمبر اسلام کا نام نامی محمد رکھا گیا. جب تک یہ نام کلمے میں نہ آئے اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ نام لینا ضروری ہے، محمد. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ نام تو پہلی بار رکھا گیا، لیکن اب لوگوں سے پوچھئے کہ یہ نام رکھا کس نے؟ دیکھیے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. یہاں ماشاءاللہ مومنین بیٹھے ہیں. آپ کہیں گے کہ محمد سے پہلے محمد نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن علی سے پہلے کوئی علی نہیں ہے، یہ بھی صحیح ہے. ڈھونڈ ڈالیے مولا علی. یہ بھی لفظ ایسا تھا جس سے سب واقف تھے. یہ سارے الفاظ عربی کے تو الفاظ ہیں، سب جانتے تھے. حسن کے معنی کیا ہے، حسین کے معنی کیا، سب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ لیکن علی سے پہلے کوئی علی نہیں، حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں، حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں. یعنی علی کے بعد جتنے بھی علی ہوں، لیکن علی سے پہلے کوئی علی نہیں، حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں، حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں. تو پھر مولا علی کا نام کس نے رکھا؟ آپ سے پوچھا جائے آپ کہیں گے اللہ نے رکھا. بے شک اللہ نے رکھا. تو جب علی کا نام اللہ نے علی رکھا تو پھر محمد کا نام بھی تو اللہ ہی نے رکھا. آپ بتائیے اللہ نے رکھا یا کسی اور نے رکھا؟ کہ بھائی اللہ ہی نے یہ نام محمد رکھا. تو نام قبلہ رکھا تو اللہ نے محمد، اللہ نے نام رکھا علی. لیکن جب مولا علی خانہ کعبہ میں تشریف لائے اور پیغمبر اسلام دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے پہنچے، علی کو ہاتھوں پر لیا تو جناب ابو طالب سے پوچھا کہ آپ نے اس بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ کہا ہم آپ پہ سبقت نہیں کر سکتے. تو کہا آپ ہم پہ سبقت نہیں کر سکتے، ہم اللہ پہ سبقت نہیں کر سکتے. کہ جبریل ہمارے پاس آئے، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بلندیوں میں بلند ہے لہذا اس کا نام علی ہے. امام حسن کی ولادت ہوئی، رسول نے کہا کہ جبرائیل آئے، انہوں نے کہا اس کا وہی نام رکھو جو ہارون کے بڑے بیٹے کا نام تھا، کہ ان کا نام تو شبر تھا، کہ اس کا ترجمہ عربی میں حسن ہے، اس کا نام حسن رکھو. تو نام حسن رکھا. کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا. لیکن بتایا تو پیغمبر نے. پیغمبر کے بعد جبرائیل نے آگے کہا کہ اللہ نے اس بچے کا نام حسن رکھا ہے. امام حسین پیدا ہوئے، جبرائیل نے آگے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس بچے کا نام حسین رکھا. تو بھائی اگر آپ یہ مانیں کہ علی کا نام تو اللہ نے رکھا، حسن کا نام اللہ نے رکھا، حسین کا نام اللہ نے رکھا، تو کیا محمد کا نام کوئی اور رکھے گا؟ کیا سنا یہ مجمع بھائی؟ ان کا نام بھی تو اللہ ہی رکھے گا، کہ ان کا نام بھی اللہ نے رکھا. اب آپ مجھے بتائیں ٹھیک ہے اللہ نے نام رکھا علی کا، حسن کا، حسین کا، ان کا نام بھی اللہ نے رکھا، لیکن علی کا نام جبرائیل نے آگے محمد کو بتایا. حسن کے نام کے لیے فرشتہ نازل ہوا پیغمبر کے پاس، اس بچے کا نام حسن رکھیے. امام حسین کے لیے پیغمبر کو وحی ہوئی کہ اس کا نام حسین رکھیے. یہ محمد کے نام کی وحی کس پر ہوئی؟ صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. کس پر وحی ہوئی؟ قرآن کی کسی آیت میں، تفسیر میں، کسی روایت میں کہیں کوئی ایسا واقعہ نظر آتا ہے کہ جناب عیسیٰ کی طرح آغوش مادر میں پیغمبر بولے ہوں کہ میرا نام اللہ نے محمد رکھا ہے؟ ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہے. تو پھر یہ نام محمد رکھا کیسے گیا؟ اب جناب عبداللہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، وفات ہو چکی تھی. تو اب دو ہی شخصیتیں ہیں، یا تو یہ نام عبد المطلب نے رکھا اور یہ نام جناب ابو طالب نے رکھا. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ایمان کے سلسلے میں مسلمان بحث کر رہے ہیں. ارے بھائی عجیب بات ہے، تم کہہ رہے ہو عبد المطلب مسلمان نہیں تھے، ابو طالب مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ کافر تھے، مشرک تھے. لیکن ہمیں بتاؤ کہ یہ محمد کا نام جسے اللہ نے عرش کے پردوں میں چھپا کے رکھا ہے، یہ ان کو کیسے معلوم ہوا؟ تو اب دو ہی راستے ہیں، دو ہی آپشن ہیں. یا تو یہ مانو کہ ان پر بھی جبرائیل نازل ہوئے،
ان کو بھی الہام ہوا یا وہی ہوئی کہ اس بچے کا نام محمد رکھا جائے؟ اور یا پھر اگر یہ نہیں مانتے تو پھر یہ مانو کہ یہ ایسے زبردست عالم تھے کہ عرش کے پردوں سے یہ نام نکال لائے؟ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. یہی تھا بات، یہی معاملہ ہے. یا تو یہ مان کہ یہ عرش کے پردوں سے یہ نام نکال لائے، یہ نام یہ عرش کے پردوں سے نکال لائے. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے گا بھائی اس زمانے میں یہ سب کون مانے گا؟ یہ تو سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ریزننگ کا زمانہ ہے، آدمی دلیل مانگتا ہے، تاریخ دیکھتا ہے. چلو نہ مانو، نہ عرش کے پردوں سے نکال لائے، نہ وہی آئی، نہ جبرائیل آئے، کچھ نہیں. پھر کہا انہوں نے خود ہی رکھ دیا. الحمدللہ. میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ غور کر رہے ہیں، ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں بھائی کہ نہ جبرائیل آئے، نہ فرشتہ آیا، نہ وہی آئی، کچھ نہیں ہوا. نہ ہی عرش کے پردوں سے نکال کے لائے، نہ پرانی کسی کتاب میں دیکھا تھا، نہ ان کے خاندان میں یہ چلا آ رہا تھا کہ کوئی محمد آنے والا. کچھ نہ مانو تو پھر یہ تو مانو گے کہ نام انہوں نے رکھا تو اس کا مطلب یہ ہوا انہوں نے اپنی مرضی سے یہ نام رکھا. انہیں یہ نام اچھا لگا، انہوں نے یہ نام رکھ دیا. انہیں پسند آیا، انہوں نے یہ نام رکھ دیا. تو بھائی اگر ابو طالب نے یہ نام اپنی مرضی سے رکھا تب تو اور ایک مسئلہ سامنے آتا ہے کہ بھائی جس کے لیے یہ بحث ہو رہی ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، کسی مسلمان کا کلمہ اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک اس کا رکھا ہوا نام صلوات بر محمد وآل محمد. بس قبلہ بات تمام ہو گئی. تو یہ جناب ابو طالب کی فضیلت ہے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے نام رکھا بلکہ پیغمبر کو پالا بھی، پیغمبر کی پرورش بھی کی. بس ایک آخری بات اور اسی سے ربط مصائب کہ انہوں نے جو پیغمبر کو پالا تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا سمجھ کے پالا، کیا سوچ کے پالا؟ خداوند عالم کہہ رہے علم یجد کا یتیمن فآوا. کیا جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو امان نہیں دی؟ یہ اصطلاحی معنی ہوتا ہے. لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو آوا کا مطلب ہوتا ہے گود، آغوش. تو ترجمہ یہ ہوگا کہ کیا جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو آغوش نہیں عطا کی، ہم نے آپ کو گود نہیں عطا کی؟ تو وہ گود کس کی تھی؟ کہ جناب ابو طالب. انہوں نے پالا. تو اب پالا تو کیا سمجھ کے پالا؟ یتیم سمجھ کے پالا. آپ نے غور کیا؟ انہوں نے ایک صلوات پڑھے بر محمد کیا انہوں نے یتیم سمجھ کے پالا؟ دیکھیں یتیم کا لفظ جو ہے یہ پیغمبر اسلام کے لیے یہاں پر تو بہرحال انہی معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کو ائمہ تحریر کے اقوال کی روشنی میں در یتیم بھی کہا جاتا ہے. در یتیم بھی کہا جاتا ہے. اب میرے خیال میں یہاں جو بزرگ بیٹھے ہوئے ان کے علاوہ شاید اکثر جو بچے بیٹھے ہیں وہ در یتیم کے معنی سے واقف نہ ہو کہ در یتیم کا مطلب کیا ہوتا ہے. در کہتے ہیں نگینے کو، موتی کو، ہیرے کو. مثلا اس طرح کے کسی نگینے کو کیا کہتے ہیں؟ در. بول کر اس کو در کہتے ہیں. در یتیم کا مطلب ہوتا ہے ایسا موتی، ایسا نگینہ جس کی مثل موجود نہ ہو. ایک صلوات پڑھے پر محمد، یعنی جس کا جیسا کوئی دوسرا موجود نہ ہو. تو بہرحال پالا انہوں نے. تو پالا تو کیا سمجھ کے پالا؟ اگر عام معنی میں یتیم سمجھ کے پالا تو ٹھیک ہے، بہت سے لوگ یتیموں کو پالتے ہیں، لیکن جب کوئی کسی یتیم کو پالتا ہے تو اس کو یا سیدی نہیں کہتا، اس کو دیکھ کے یا مولا ہی نہیں کہتا. تو سمجھ میں آیا نا کہ یتیم سمجھ کے نہیں پالا. پھر کیا بھتیجا سمجھ کے پالا؟ بھتیجا
بیٹے جیسا ہو سکتا ہے لیکن بیٹا نہیں ہو سکتا. ان کا یہ کون ہے؟ کہ یہ ہمارے بھائی جیسے ہیں. تو بھائی جیسا الگ ہے اور بھائی الگ ہے. یہ ہماری ماں جیسی ہیں لیکن ماں اور ہے اور ماں جیسی اور. تو بھتیجا جو ہے وہ بھتیجا ہی ہوتا ہے, بیٹا بیٹا ہوتا ہے. اگر بھتیجا سمجھ کے پالتے تو پھر اپنے بیٹوں کو پیغمبر کے بستر پر نہ لٹاتے کہ وہ قتل ہو جائیں مگر محمد بچ جائیں. تو پھر کیا سمجھ کے پالتے؟ میں عرض کروں, جناب ابو طالب نے پیغمبر کو نہ یتیم سمجھ کے پالا, نہ بھتیجا سمجھ کے پالا, نہیں میں اور آگے بڑھ کے کہوں, نہ بیٹا سمجھ کے پالا بلکہ دین سمجھ کے پالا. اور چونکہ دین سمجھ کے پالا لہذا اپنے بیٹوں کو محمد پر قربان کرتے ہوئے نظر آئے کہ دیکھو ہم اپنے بیٹوں کو بھتیجے پر قربان نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنے بیٹوں کو دین پر قربان کر رہے ہیں. اور شاید یہی جذبہ جناب ابو طالب اپنی اولادوں کو دے کے چلے گئے. جہاں آپ کو قربانیاں ہی قربانیاں نظر آئیں گی, جہاں آپ کو ایثار ہی ایثار نظر آئے گا, چاہے ابو طالب کے بیٹے جعفر طیار ہوں, مولا علی ہوں, امام حسن ہوں, امام حسین ہوں. یہ کربلا میں جو 18 بنی ہاشم ہیں, اصل میں یہ بنی ہاشم تو ہیں لیکن یہ 18 آل ابو طالب ہیں. جناب ابو طالب کی اولاد ہی تو ہیں. یہ آقا عباس کون ہے؟ ابو طالب ہی کی اولاد تو ہے. شہزاد علی اکبر, جناب علی اکبر, جناب قاسم, اولاد جناب عقیل, یہ سب کون؟ عزیزوں, آج ذی الحجہ کی 22 تاریخ ہے. قیامت ہے قیامت عزیزوں. دیکھیے اگر کسی ماں کا بچہ مر جائے بہت بڑا غم ہوتا ہے ماں کے لیے, زندگی بھر یاد رکھتی ہے. لیکن بہرحال کچھ صبر ضرور آ جاتا ہے, اس لیے کہ بیٹے کا جنازہ دیکھ لیا, دفن ہو گیا بیٹا, معلوم ہے کہ بیٹا مر گیا, لیکن خدا نخواستہ اگر کسی کا بچہ غائب ہو جائے تو لاکھ پتہ بھی چل جائے لوگوں کو کہ شاید وہ مر گیا, کہیں ڈوب گیا, کسی نے قتل کر دیا, لیکن اگر غائب ہو جائے تو ماں کو مرتے مرتے یقین نہیں آتا کہ میرا بچہ مر گیا. اس کو انتظار رہتا ہے کہ میرا بچہ واپس ضرور آئے گا. ہر آہٹ میں ماں کو احساس ہوتا ہے کہ میرا بچہ آنے والا ہے. تو سبلا جناب مسلم کی زوجہ علی کی بیٹی تھی, آقا عباس کی بہن تھی. اللہ نے ایک بیٹی بھی عطا کی تھی, 4 بیٹے عطا کیے تھے, 2 بیٹے اور 1 بیٹی کربلا میں امام حسین کے ساتھ. وہ دونوں بیٹے بھی مارے گئے. وہ بیٹی کہ جس کا نام عاتقہ تھا وہ بھی کربلا میں شہید ہو گئی. اس لیے کہ جب عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل کا لاشا لے کر آقا حسین آ رہے تھے تو صاحب مالی سبطین لکھتے ہیں کہ یہ کم سن بچی جو تقریباً جناب سکینہ کی عمر کی تھی, یہ وہی بچی تھی جس کے سر پر حسین نے دست شفقت پھیرا تھا. تو بچی نے سر اٹھا کے کہا تھا کہ آقا میرا بابا خیریت سے تو ہے. بیٹی تم کیا کہہ رہی ہو کہ آپ میرے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. کہ آج سے تم مجھے اپنا باپ سمجھنا. وہی بچی نام عاتقہ تھا, جناب مسلم کی بیٹی, اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھ کر روتی ہوئی خیمے سے باہر نکلی. عزیزوں دور سے کسی ظالم نے ایک تیر چلایا, بچی کی گردن پر تیر لگا, وہ بچی بھی کربلا میں شہید ہو گئی. اب عزیزوں اس ماں کی خبر لیجئے جس کے 3 بچے کربلا کے میدان میں مارے گئے, 2 بیٹے اور 1 کم سن بیٹی. لیکن 2 بیٹے اور تھے, وہ باپ کے ساتھ کوفے گئے تھے. محمد اور ابراہیم جو حضرات زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ مسیب جاتے ہیں, دونوں شہزادوں کی زیارت کرنے کے لیے. طفلان مسلم, بڑی دردناک شہادت ہے طفلان مسلم کی. اب مجھے سب نہیں عرض کرنا ہے عزیزوں. جب حارث دونوں بچوں کو لے کے چلا ہے قتل کرنے کے لیے, زوجہ حارث پیچھے پیچھے ہاتھ جوڑے ہوئے, ارے
ان بچوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں انہیں قتل کر رہا ہے؟ کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ یہ اپنی زوجہ کو دھکے دیتا ہوا مارتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، بچوں کو لے کر دریا کے قریب پہنچا۔ اب عزیزو چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا حارث تو ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے قتل کر دے، لیکن ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے نماز پڑھ لو۔ بچوں نے وضو کیا فراز سے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز بہت جلدی جلدی پڑھی، اور اس کے بعد حارث کی طرف دیکھا کہ دل تو چاہ رہا تھا کہ اور نماز تھوڑی سی پڑھ لے، لیکن ہم نے اس لیے جلدی جلدی نماز ادا کی، وہ بھی شکرانے کی نماز ادا کی کہ تو یہ نہ سوچے کہ ہم موت کے ڈر سے طولانی نماز پڑھنا۔ بچوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد زوجہ حارث کی طرف دیکھا کہ مومنہ تو پریشان نہ ہو، تو نے ہماری بڑی خدمت کی، ہم اپنے جس سے تیری شفاعت کریں گے، ایک کام اور کر دینا۔ کیا کہ جب ہم قتل کر دیے جائیں تو ہمارے کرتے ہمارے خون سے رنگین کر لینا، اس لیے کہ ہماری ماں مدینے میں ہمارا انتظار کر رہی ہو۔ اور دیکھو اگر کبھی مدینے جانا نصیب ہو تو ہماری ماں کے سپورٹ یہ کرتے کر دینا۔ اس نے کہا بچوں میں کیسے پہچانوں گی کہ تمہاری ماں کون ہے؟ کہ تم محلے بنی ہاشم میں جانا، وہاں کی گلیوں سے گزرنا، تمہاری خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہماری ماں کہاں ہے۔ ہاں عزیزوں بچے قتل کر دیے گئے، اس بی بی نے کرتوں کو خون سے رنگین کیا، اپنے پاس امانت کے طور پر رکھے رہی۔ ایک عرصہ گزر گیا، پھر یہ مدینے پہنچی۔ اب جو مدینے پہنچی تو وہ کرتے لے کے پہنچی، محلہ بنی ہاشم میں پہنچی، کوچوں میں گھوم رہی تھی، گلیوں میں آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ ایک گھر کے قریب سے گزری تو کانوں میں آواز آئی کہ کوئی بی بی کہہ رہی ہیں کہ دیکھو میں کہتی تھی نا کہ میرے بچے ضرور آئیں گے، دیکھو میرے بچے آ گئے، میرے بچوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ بس عزیزوں اتنا کہ سننا تھا۔ یہ اسی گھر میں داخل ہوئی، جا کے دیکھا کہ ایک بی بی زار و قطار رو رہی ہیں، باقی بیویاں انہیں سمجھا رہی ہیں۔ سمجھ گئی کہ یہی بیوہ مسلم ہیں، جا کے سامنے ان کرتوں کو رکھا۔ اے بی بی یہ آپ کے بچوں کے خون میں بھرے ہوئے کرتے ہیں، اے بی بی اپنے ان بچوں کا پرسہ قبول کیجئے۔ عزیزوں اب جو یہ خبر محلہ بنی ہاشم میں پہنچی، ہر گھر سے بیویاں نکل نکل کے اس مکان میں جمع ہوئی۔ بیچ میں وہ کرتے ایسے رکھے ہوئے تھے جیسے بچوں کی لاشیں رکھی ہوئی ہوں، بیویاں ماتم کر رہی تھیں۔ واہ محمدہ والیہ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے عقائد کی صحیح سالم رقم جب تک زندہ رہیں، آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے ایران کو اس کے مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا۔ پروردگار سیریا میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے حرم مطہر کی حفاظت فرما۔ پروردگار جس طرح سے لوگ زیارت کے لیے جاتے تھے دوبارہ اسی طرح سے زیارت کی جائے۔ جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما، اور اس کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید جمال عباس زیدی ابن اوصاف حسین مرحوم تھی کسی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے، ارے جانے کیسی شام آئی تھی، اپنے ساتھ سب کو لے گئی، جانے کیسی شام آئی تھی، اپنے ساتھ سب کو لے گئی، اور ایک دن میں کیا سے کیا ہوا، ہائے ہم یتیم ہو گئے، تھی کسی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے،
ہر شام جس جگہ ہوئی رکے صبح ہو گئی تو چل پڑے شام جس جگہ ہوئی رکے صبح ہو گئی تو چل پڑے ہر عام مسافروں پر کیا رہا ہائے ہم یتیم ہو گئے تھی کسی کی دشت میں صدا ہائے ہم یتیم ہو گئے ارے 6 مہینے والا شیر خوار جس سے دل کو تھا بہت قرار 6 مہینے والا شیر خوار جس سے دل کو تھا بہت قرار ارے وہ بھی تیر کھا کے سو گیا ہائے ہم یتیم ہو گئے تھی کسی کی دشت میں صدا ہائے ہم یتیم ہو گئے ہر شام جس جگہ ہوئی رکے صبح ہو گئی تو چل پڑے شام جس جگہ ہوئی رکے صبح ہو گئی تو چل پڑے ہائے ہم مسافروں پر کیا رہا ہائے ہم یتیم ہو گئے تھی کسی کی دشت میں صدا ہائے ہم یتیم ہو گئے ہر دختر حسین کی دعا غم نہ دے کسی کو یہ خدا دختر حسین کی دعا غم نہ دے کسی کو یہ خدا ہائے بیٹی ہو نہ باپ سے جدا ہائے ہم یتیم ہو گئے تھی کسی کی دشت میں صدا ہائے ہم یتیم ہو گئے ارے اے نذیر یاد آ گئی مجھ کو شاہدی کی لاڈلی اے نذیر یاد آ گئی مجھ کو شاہدی کی لاڈلی ہائے رو کے جب کسی نے یہ کہا ہائے ہم یتیم ہو گئے تھی کسی کی دشت میں صدا ہائے ہم یتیم ہو گئے اماں میں تیرا حسین ہوں اماں میں تیرا حسین ہوں میں تیرا حسین ہوں میں تیرا حسین ہوں میں تیرا حسین ہوں مجھ سے اب چھوٹ رہا ہے میرے نانا کا مزار بھائی کی قبر پہ بھی رویا ہوں میں زار و قطار تیری تربت پہ ہوں اب دل کو نہیں میرے قرار تیری تربت پہ ہوں اب دل کو نہیں میرے قرار اماں میں تیرا حسین ہوں اماں میں تیرا حسین ہوں میں تیرا حسین ہوں میں تیرا حسین ہوں میں تیرا حسین ہوں تیرا موتی جو ابھی چھوڑ صدف جاتا ہے باپ سے ملنے کو کب سوئے نجف جاتا ہے قافلہ میرا مصیبت کی طرف جاتا ہے قافلہ میرا مصیبت کی طرف جاتا ہے اماں میں تیرا حسین ہوں اماں میں تیرا حسین ہوں میں تیرا حسین ہوں میں تیرا حسین ہوں میں تیرا حسین ہوں
آج مقتل میں اٹھاتا رہا دن بھر لاشیں، دشت سے خیمے میں لاتا رہا دن بھر لاشیں، روکے زینب کو گناتا رہا دن بھر لاشیں، روکے زینب کو گناتا رہا دن بھر لاشیں۔ اماں میں تیرا حسین ہوں، اماں میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں۔ چکیاں پیس کے محنت سے تھا پالا مجھ کو، ظلم کے گھوڑوں نے ٹانپوں سے ہے روندا مجھ کو، قتل کے بعد بھی آدان ہے لوٹا مجھ کو، قتل کے بعد بھی آدان ہے لوٹا مجھ کو۔ اماں میں تیرا حسین ہوں، اماں میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں۔ ان کے آنسو گلا کاٹ کے خنجر رویا، لاش پامال ہوئی جلتا ہوا گھر رویا، سر کھلے دیکھ کے نیزے پکٹا سر رویا، سر کھلے دیکھ کے نیزے پہ کٹا سر رویا۔ اماں میں تیرا حسین ہوں، اماں میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں۔ شاہ کے غم میں یہ نوحہ جو کہا ہے فدوی، اور عارف نے جو الفت میں پڑھا ہے فدوی، دور تک گونجی ہوئی غم کی صدا ہے فدوی، گونجی ہوئی غم کی صدا ہے فدوی۔ اماں